السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. کلیہ امہات المومنین کے اس رمضانی پروگرام کا آج 28واں سلسلہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مطلب کہ اب تک 27 علماء کرام اور جن میں سے 4 معلمات اور 23 علماء کرام کے اب تک خطابات ہو چکے ہیں، اور آج کی ہماری یہ نشست 28ویں نشست ہے. اور آج کی نشست کا موضوع ہے عورت کی حفظ کا مقام و مرتبہ اور اس کا تحفظ. اور اس موضوع سے متعلق آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں شیخ محمد ایوب العمری حفظہ اللہ ورعاہ. آپ دھورا ٹانڈا کی ایک بڑی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں اور الحمدللہ اچھی صلاحیت کے مالک ہیں. میدان خطابت میں بھی آپ اچھی صلاحیت رکھتے ہیں اور فن تحریر میں بھی آپ اچھی صلاحیت رکھتے ہیں. علاقائی جمعیت کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم براہ راست شیخ محترم کو سنیں گے. تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محمد ایوب العمری حفظہ اللہ ورعاہ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ عورت کا مقام و مرتبہ اور اس کے تحفظ سے متعلق ہمیں مستفید فرمائیں. چونکہ تعداد ابھی خاص جڑی نہیں ہے، لیکن وقت چونکہ زائد ہو چکا ہے، اس لیے اپنے اپنے وقت سے سب جڑتے رہیں گے انشاءاللہ. میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع سے متعلق ہمیں مستفید فرمائیں. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب محترم معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان المبارک کے اس مبارک موقع پر بفضلہ تعالی بہت ساری عبادت کرنے کا موقع نصیب فرمایا. الحمدللہ ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، اور قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالی کی عبادت کی، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارا، روزے کی حالت سے رہے، قیام لیل کیا. ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے ادا کی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ وقت باقی رہے گا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام کی عبادتوں کو قابل قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کا مقام اور اس کا مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے زمانے میں عورتوں کے معاملات میں کیا ان کے حالات تھے، عورتوں کا کیا مقام تھا پہلے ادیان کے اندر، اور دیگر تمام ادیان میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بہترین نقشہ بھی کھینچا اور ان لوگوں کے حالات کی عکاسی بھی فرمائی اور بتایا کہ ان لوگوں کے حالات کیا تھے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جو سورہ نحل سے متعلق ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جس بات کی اسے خبر دی گئی ہے اس کی مذمومہ شناعت کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور فرمایا کہ اذا بشر احدهم بالانثى، کہ جب ان کو کسی لڑکی کے یعنی یہ خبر دی، خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ جو تھا کالا پڑ جاتا تھا، اور اسی طرح وہ اس سے چھپتا تھا کہ آیا وہ اسے پیش آنے والی ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا اسے کہیں مٹی میں گاڑ دے۔ سنو، جو رائے وہ قائم کرتے ہیں وہ بہت ہی بری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی کہ جب ان کو اس بات کی خبر دی جاتی یا ان کو اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی کہ ان کے ہاں کہتے عورت پیدا ہوتی یا کوئی لڑکی کی بشارت دی جاتی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، اور ان کے چہرے کالے پڑ جاتے اور ان کے چہرے برے ہو جاتے تھے اور وہ ایک دم سست ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما کر اس بات کا احساس دلایا ہے کہ جب بھی کوئی کسی خاتون یعنی کسی بچی کی پیدائش کی بشارت اہل اسلام کو ملے تو اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اس پر خوش ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بابت بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، آپ سے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے کیا اجر اس کو ملے گا اور کیا اس کو حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ اگر ایک لڑکی ہو تب؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 1 جنت واجب ہوگی اگر وہ اس کی اچھی طرح تربیت کریں اور تربیت کر کے اس کو پالے پوشے، اس کی پرورش کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، جبکہ اسلام سے قبل عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، بہت زیادہ ان کو اپنی جوتی کا جو ہے غلام، اپنی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا، اپنا غلام تصور کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بہت برے سلوک ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس بات کو آپ کے جو ہے اس بات کو عام کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ جس طرح ایک مرد کا حق ہے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہے، جس طرح ایک مرد کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے حقوق حاصل ہے، جس طرح تعلیم کے حصول میں ایک مرد کو تعلیم حاصل کرنے کا اور علم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے۔ جس طرح ایک مرد کو نماز عبادت کرنے کا جمع ہو کر کے
ایک جگہ پر حق حاصل ہے، اسی طرح عبادت کرنے کا حق عورت کو بھی حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ فلا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ آج ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ عورت نہ تو عبادت کر سکتی ہے مردوں کے مد مقابل، اور نہ ہی تعلیم حاصل کر سکتی ہے مردوں کے مد مقابل، اور نہ ہی وہ اپنے معاملات کو طے کر سکتی ہے۔ یہ سارے حالات و معاملات ناواقفی کی بنیاد پر ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہے، کم نالج کی بنیاد پر ہے، اور کم تعلیم کی بنیاد پر ہے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا ان کا کہ معاملات ان کے پاس ہوتے، نالج ہوتی، تو یہ کبھی اپنی عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے بھی نہیں روکتے۔ آج اللہ کی مسجدوں سے روک عورتوں کو اتنا امت کہا ہے کہ امت گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے۔ جن ماؤں کو تربیت کرنے کا اللہ رب العزت نے اولادوں کو حکم فرمایا ہے، اور جو ماں اپنے بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اگر پہلے مدرسے کی تعلیم اچھی نہ ہو، پہلے مدرسے کو اگر صحیح طریقے سے نہ چلایا تو پھر ہونے والی جو فصول ہے، آگے آنے والے جو درجات ہے، وہ درجات یقیناً کمزور ہو جائیں گے جب پہلا مدرسہ کمزور ہوگا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر عورت زور ہے، عورت علم کے اندر کمزور ہے، عورت کو علم نہیں ہے، عورت کو علمی باتیں پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر تربیت کہاں سے آئے گی، پرورش کہاں سے ہوگی، اور ان کے علم کا جو علم ہے، نالج ہے، وہ کہاں سے آگے بچوں میں بڑھے گی۔ ماں کی تربیت اپنے بچوں کے لیے بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ قوم کی ترقی مقصود ہے اگر بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے۔ تو ماں کی تعلیم، ماں کی تربیت بڑی مشہور و معروف ہے۔ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، اسلام نے مرتبہ دیا، جبکہ اسلام کے آنے سے ماقبل، اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تم کو، تو یہ اللہ رب العزت نے یہ بات جاہلی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا کرتا تھا، عورتوں کو کس طرح ذلیل کیا جاتا تھا، عورتوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ کیسے رکھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں ہوتی تھی، ان سب کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان وہ سارے معاملات آئے بھی۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، معاملہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جو ہے لڑائی کرتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ مار کا آرائی کرتا تھا۔ اب اگر لڑکیاں ایک تو ان کے اوپر بوجھ بن جاتی تھی، ان کی تربیت ان کے لیے بوجھ بن جاتی تھی، اور اسی طرح ان کو یہ شرم اور یہ عار تھی کہ ہماری بچی ہمارے قبیلے سے نکل کر کسی اور جگہ جائے گی تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم کسی کو داماد بنائیں گے، ہماری طاقت کا فقدان ہو جائے گا، ہماری طاقت کی، ہماری قوت کی کمزوری کا سبب ہماری لڑکی ہوگی۔ اس بنیاد پر وہ اپنے کو پتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
ایک قصے کو بیان فرمایا ہے جو قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی جاہلیت کی بابت بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی تھی، کہا کہ میں کہیں سفر پہ تھا کہ میری بچی کی پیدائش ہوئی، ماں نے اس وجہ سے چھپا لیا کہ میں اس سے قبل اپنی 9 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا تھا۔ 10ویں بچی تھی، یہ 10ویں بچی تھی، اور اس بچی کو ماں نے چھپا لیا کہ وہ جب کھیلنے آئی میرے گھر پر تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری مشابہت رکھتی ہے۔ میں نے بیوی سے سوال کیا، پہلے تو وہ ایسے ہی ٹالتی رہی، لیکن اس کے بعد ایک دن یہ پتا چلا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ہم پالیں گے، پوشیں گے، پرورش کریں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھیں گے۔ خیر کچھ دنوں تک میں پیار محبت کی باتیں کرتا رہا۔ میری بیوی سمجھی کہ شاید کے دل میں ان کے رحم آ گیا ہے، چنانچہ میں نے دیکھا پھر میرے دماغ کے اندر کچھ دنوں بچی بڑے اچھے طریقے سے گھر میں رہنے لگی، اور میرے دماغ میں پھر وہی فطور آیا کہ کل کو مجھے پھر اس کو داماد بنانا، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اور مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی اس لڑکی کے ذریعے، اور میں نے اپنی بچی کو کے لیے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کر دو۔ بیوی نے کہا کیا بات؟ کہا تیار کر دو۔ وہ سمجھی کہ مہمانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، چنانچہ تیار کیا گیا اور لڑکی کو ساتھ میں لیا، پھوڑا پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا، کدال تیار کر کے رکھ دیا کڑا کرنے کے لیے، اور جنگل کی طرف لے کے چل دیا۔ اور خوب دور جب جنگل میں نکل گیا، بیابان میں چلا گیا، تو وہاں جانے کے بعد ایک گڑھا کھودا۔ میں گڑھا کھود رہا ہوں، میری ننھی سی منی سی بچی اپنے گڑھا کھودتے وقت جو مٹی میرے اوپر گر رہی ہے اس مٹی کو اپنے ننھے ہاتھوں سے ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا ہوں اور گڑھا کھودتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ جب گڑھا تیار ہو جاتا ہے تو اس میں اپنی ننھی منی ہوں، جب اس گڑھے کے اندر ڈالتا ہوں تو بچی کہتی ہے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ مٹی پاٹتا ہوں، مٹی پاٹتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ بچی بار بار کہتی ہے کہ ابا جی جان مجھے کیوں دبا رہے ہیں، مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، مجھے کیوں، آخر میری کیا خطا ہے؟ بچی کو کی ایک بات نہیں سنتا ہوں، یہاں تک کہ میں پوری مٹی اس کے سر تک ڈالتا ہوں، اس کی آخری آہ ہوتی ہے آہ ابا جان۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہونے لگی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار اور سناؤ اس واقعے کو۔ پھر سنایا گیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آپ کی جو ہے آنکھ مبارک سے آنسوؤں کے جو ہے قطرے گرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبارہ اس کو سنا تو آپ کی داڑھی سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، اتنا آپ روئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات بیان فرمائی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، تو اب بتائیے کہ اللہ رب العزت نے اسی نقشے کو کھینچ کر رکھ دیا، تھوڑے سے جو ہے تھوڑی سی جملے میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو سمیٹ دیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کے ماں باپ جنہوں نے ان کو دفن کیا ہوگا وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ صحابی رسول
اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اب مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس امر کو منہدم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے یعنی اسلام کی حالت سے پہلے ہوا ہوتا ہے. یعنی جب تم مسلمان نہیں تھے، جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب یہ عمل تمہارا تھا، اور اب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چونکہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بات انہوں نے اس لیے پوچھی تھی تاکہ گناہ کا جو گناہ کیا ہے اس کا احساس انہیں ستا رہا تھا، اس کا احساس انہیں پریشان کر رہا تھا. یہ کون سا امر تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. جب ان کے دل میں اسلام جاگزی ہوا، جب ان کے دل میں اسلام آیا، جب اسلام کی باتیں آئیں، جب اللہ کا فرمان سنا، جب اللہ کا قرآن سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، تو اس کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، جس پیغام کو آپ عام کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس بنیاد پر آخرت میں پکڑا جاؤں. سوال کر لیا تو اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بیٹری لو ہو رہی ہے، اس کا لگا بیٹری لو ہو رہی ہے، اس کا بیٹری لے کے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں کیا جواب دوں گا، وہی احساس میں ان کو کھٹکھٹایا، اور جب کھٹکھٹایا تو پھر اس کے بعد نبی سے سوال کر لیا. پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام اور اس کے مرتبے کو اجاگر بھی فرمایا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ دیکھو دنیا کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، اپنی اولادوں کے حقوق کو سمجھو اور اپنی اولادوں کو سمجھ کر چلو اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھو. اگر تم نے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم بھی اونچا مقام پاؤ گے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین مقام حاصل کرو گے. تو محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے مقام کے سلسلے میں آگاہ کر دیا اور کہا کہ جس طرح ایک مرد کو علم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح عورت کو بھی علم حاصل کرنے کا حق ہے. جس طرح ایک مرد کو اچھی چیزیں کھانے پینے کا حق ہے، اسی طرح ایک عورت کو بھی اچھی چیزیں کھانے کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو شوہروں کو یہ تلقین فرمائی کہ جو تم کھاتے ہو وہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ تم اپنی بیوی کو پہناؤ. یعنی جس طرح تم اچھا پہننا اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس طرح اچھا کھانا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اسی طرح اپنی بیویوں کے لیے بھی پسند فرماؤ. یہ مقام دیا اسلام نے، یہ مرتبہ دیا اسلام نے. اور اسلام سے ماقبل عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کا وہ منظر تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا تو لوگ ان سے بالکل جدا رہتے تھے، دور رہتے تھے، بلکہ ان کے لیے گھر الگ بناتے تھے، ان کے لیے الگ جھوپڑی تیار کرتے، اور اس میں کچھ دنوں کے لیے جتنے دن وہ عورت اس حالت میں ہوتی، جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتی تب تک اس عورت کو وہاں پر الگ مٹی کے برتنوں میں اور نہ جانے کون کون سے برتنوں میں کھانے دیے جاتے تھے. الگ اس کو جانور کی حیثیت سے سمجھا جاتا تھا. کوئی اس سے اسلام سے ماقبل کوئی عورت کو شیطان تصور کرتا تھا، اسلام سے ماقبل کوئی عورت کو جو ہے سانپ سے تعبیر کرتا تھا، اسلام سے ماقبل کوئی عورت کو جو ہے بہت ڈینجر اور بہت خطرناک سمجھتا تھا. غرض یہ کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، عورتوں کو اپنی باندھی سمجھا جاتا تھا. عورت کے ساتھ بدسلوکی کا وہ منظر ہوتا تھا کہ عورت کو یعنی ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا جاتا، ان کی پٹائیاں کی جاتی تھی. اور اسی طرح نہیں بلکہ اس کے ساتھ بدسلوکی کو جو ہے بدسلوکی کو روا سمجھا جاتا تھا. اس کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی تھی.
ہر طرف سے اس کی کوئی عزت نہیں، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اس کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عورت کا تصور جب لوگوں کے دل میں آتا تو ان کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگتے تھے، ان کی جو ہے آوازیں مدھم ہو جاتی تھی جب انہیں پتا چلتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی عورت پیدا ہونے والی ہے، کوئی بچی پیدا ہونے والی ہے، ان کے دل اور دماغ ہل جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا دین آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اللہ رب العالمین نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امیین کے اندر بھیجا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا کیا مطلب ہے؟ یتلو علیہ آیاتی، علیہم آیاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی، ان میں جو اوامر اور جو احکام نازل ہوتے اور جو فضائل ہو اللہ تعالیٰ بتاتا، ان سب سے آگاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور ان سب کو وہ سناتے، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں اللہ کی آیات سے جگا دیا۔ اللہ نے وہ حکمت کی باتیں نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کے اندر کوئی حکمت نہیں تھی، اللہ نے حکمت کی باتیں انہیں سکھا دی، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے نفس کا تزکیہ کیا۔ ان کے نفس بہت ناپاک تھے، ان کے نفس خباثت سے بھرے ہوئے تھے، ان کے نفس میں غلاظتیں بھری ہوئی تھی، ان کے نفوس کے اندر جو ہے بہت سارے نفاستیں، بہت ساری غلاظتیں آ چکی تھی، گندگیاں بھر چکی تھی، پورا گند کا مجموعہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ عقائد ان کے گندے تھے، مسائل ان کے گندے تھے، اور خیالات ان کے گندے تھے، جتنے آئیڈیے ان کے تھے وہ سب کے سب غلط اور گندے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس گند کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یزکیہم، ان کے نفس کا وہ تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ فیصلے، ان کے مابین ہونے والے جھگڑے، ان کے مابین ہونے والے مسائل، ان کے مابین ہونے والے تمام معاملات، ان کے مابین ہونے والے یہ تمام عورتوں کے مقام کے خلاف ہونے والی باتیں، عورتوں کے مرتبے کے خلاف ہونے والی باتیں، ان کی بے عزتی کی باتوں کے فیصلے سب کے سب کتاب و حکمت سے کیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی سکھائی، اور اس سے پہلے وہ لوگ سری گمراہی اور سری نادانی کے اندر تھے، واضح نادانی کے اندر تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی نعمت سے نواز کر، اسلام دین کو دے کر، ان کو ایسے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، زانیوں کو اور عیاروں اور مکاروں کو، امانت میں خیانت کرنے والوں کو، اور دن دہاڑے قتل کرنے والوں کو، دن دہاڑے جھگڑا کرنے کو، عورتوں کو قتل کرنے والوں کو، عورتوں کو زندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے وہ مقام دے دیا، وہ مرتبہ دے دیا کہ قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیا، اور یہاں تک ان کا حدود جو ان کے حدود حکومت تھے، کونے تک اسلام کو لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اشارے پر پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ اسلام میں عورتوں کو مقام دینے کی وجہ سے ایسی عورتوں کے دل میں اللہ رب العزت نے اسلام کے مقام کو بٹھا دیا۔ آج عورتوں کو چاہیے کہ اسلام کو بطور مضبوطی اختیار کر لیں، اور جو اسلام نے حکم فرمایا ہے پردہ کرنے کا، اور جو اسلام نے حکم فرمایا ہے ان کو
گھر میں بیٹھ کر رہنے کا، اور اسلام نے جو حکم فرمایا ہے اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے، اور کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنے گھر میں مضبوطی سے جمی رہو، بیٹھی رہو، اور پھر اس کے بعد حجاب کا حکم دیا، اور اس طرح اپنی نظروں کو نیچا کرنے کا حکم اسلام نے دیا۔ اب عورتوں کے لیے لازم ہے کہ جب ان کو اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ دیا، تو نہ تو عبادت میں کوئی غفلت کریں، نہ نماز میں کوئی غفلت کریں، نہ روزے میں کوئی غفلت کرے، نہ زکات دینے میں غفلت کریں، نہ صدقہ و خیرات کرنے میں غفلت کریں، اور نہ ہی اسلام کے حکم پردے میں اپنی جو ہے پردے کے اختیار کرنے میں وہ بالکل بھی کسی طرح بھی جھجک محسوس نہ کرے، بلکہ اس کو اختیار کرے، اور اختیار کر کے اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ جمی رہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا غلبہ، انشاءاللہ غلبہ اللہ رب العزت اسلام کو فرمائے گا، اور عورتوں کے مقام اور مرتبے کو یہی مرد جو نہیں سمجھ رہے کل بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ وہی اخلاق جو قرآن نے سکھایا ہے، وہی کردار جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہی معاملات جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے ہیں، وہی معاملات جو اسلام نے سکھائے ہیں، جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے۔ جب اسلام ہی آپ کا دین ہے، جس نے آپ کے مقام کو، جس نے آپ کے مرتبے کو دنیا میں اجاگر کیا ہے، جس نے آپ کو کچلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جس نے آپ کو ابھرتے دیکھنا پسند کیا ہے، تو کیا اے خواتین حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ایسے اسلام کو سلام کہیں گی؟ کیا آپ اپنی عصمت و عزت کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گی جو دنیا دار ہے؟ کیا آپ اپنی عزت و عصمت کو پیسوں کے حوالے کریں گی؟ کیا آپ اپنی عزت و عصمت کو ان دنیا داروں کے حوالے کریں گی؟ کیا آپ جو ہے غیروں کے سامنے کھلے میدان میں ایسے ہی چہرہ کھول کر اور اپنے اعضاء کی نمائش کرتے ہوئے کیا آپ جائیں گی؟ اگر آپ جاتی ہیں تو یاد رکھیے، آپ سے زیادہ اللہ کا ناشکرہ، اور آپ سے زیادہ کمینہ، اور آپ سے زیادہ نالائق، اور آپ سے زیادہ مردود کوئی نہیں ہوگا۔ جس اسلام نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا کہ آپ کی جان جا رہی تھی، جس اسلام نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کی جان جا رہی تھی، اس کے باوجود اسلام نے جان کو بچایا، جس اسلام نے آپ کے ایمان کو بچایا، جس اسلام نے آپ کے لباس کو محفوظ کیا، جس اسلام نے آپ کو وہ کھانے کے لیے دیا جو آپ کا شوہر کھاتا ہے، وہ پہننے کے لیے کہا جو آپ کا شوہر اچھا پہننے کی کوشش کرتا ہے، شوہر کو حقوق بتا دیے عورت کے، اس اسلام کو آپ کیا طلاق دیں گی؟ کیا آپ اس اسلام کو آپ سلام کہہ کر کے نکل جائیں گی؟ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ اللہ کی ناشکری بندی ہے۔ آپ ان عورتوں میں سے آپ کا شمار ہوگا کہ جن عورتوں نے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی رایت کننا اکثر من اہل النار، اے عورتوں میں نے تمہیں بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، صحابیات نے کہا کہ اللہ کے رسول کس کی وجہ سے آپ نے جو ہے بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے؟ آپ فرمایا کہ تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہو، اور اسی طرح تم عقل مند آدمی کی عقل کو ختم کر دیتی ہو، اور اسی طرح یہ تمہارے عقل کی کمی ہے اور تمہارے دین کی کمی ہے۔ تمہارے دین کی کمی کیا ہے؟ ما نقصان و دیننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے دین کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے دین کا نقصان یہ ہے کہ جب تم ایک مہینے میں جب تم حیض کی حالت میں ہوتی ہو تو تمہاری نماز بھی چھوٹتی ہے اور تمہارا روزہ بھی چھوٹتا ہے، اس سے تمہاری عبادتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، تم صدقہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بطور خاص صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ الصدقۃ تطفی الخطیہ، کہ صدقہ جو ہے خطاؤں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ خطاؤں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آج تم اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہو، کہتی ہو ہمیں کنڈل چاہیے، ہمیں بندے چاہیے، ہمیں ہار چاہیے، اس کے پاس بیچارے کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اس کے پاس قوت نہیں ہوتی، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا دماغ ٹینشن میں ڈال دیتی ہو، اور پھر کہتی ہو اس آدمی کے پاس تو کبھی زندگی میں سکھی نہیں پایا، ہمیشہ دکھی میں رہے، یہ سارے جملے بولتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوٹ فرما دیا اور کہا کہ تم یہ کہتی ہو اپنے شوہروں سے، تم اپنے شوہروں سے یہ کہتی ہو کہ تم نے تو لو، اللہ کے نبی نے کہا لو احسنتا، اگر تم ان پر احسان کرو،
अगर तुम उन पर एहसान करो पूरी जिंदगी भी, लेकिन अगर कभी तुम्हारे से कोई अम्र ऐसा देखे जो उनके मिजाज के खिलाफ है, तो वो फौरन कहते हैं कि तुमसे तो हमने कभी आराम ही नहीं पाया। इतना बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता जितनी बड़ी झूठ औरत इस मामले में बोल जाती है। जबकि औरत को खुद ख्याल करना चाहिए कि औरत की जान को बचाने वाला इस्लाम है, दीन इस्लाम है। उसी ने तरबियत की है हमारी कि हमें शौहर के साथ कैसे रहना है, हमें अपने बच्चे के साथ कैसे रहना है, हमें फलां के साथ कैसे रहना है, फलां के साथ कैसे रहना है। तमाम अहकामात इस्लाम ने बता दिए हैं और सबके हुकूक को बयान कर दिया है। भाई का बहन पर क्या हक है, बहन का भाई पर क्या हक है, बेटे का बाप पर क्या हक है, बाप का बेटे पर क्या हक है, ये सारे हुकूक, और बेटी का हक बाप के लिए क्या है और बाप का हक बेटी के लिए क्या है, सारे हुकूक, सारे मामलात इस्लाम ने सिखा दिए। इसके बावजूद हम जो है इस्लाम के बारे में कभी सोचने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम इस्लाम के खिलाफ साजिश तो कर देते हैं, लेकिन इस्लाम के ऐन मुताबिक अमल करने की कोशिश नहीं करते। यह हमारी नादानी है, यह हमारी भूल है, यह हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दूरी का नतीजा है। अगर हम अल्लाह के मुकर्रब बंदा बनना चाहते हैं या मुकर्रब बंदी बनना चाहते हैं, तो अल्लाह के दिए हुए मकाम और उसके मर्तबे का एहतराम करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है जिसने हमको एक ही नफ्स से पैदा फरमाया है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया है। मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, और हमने तुमको शुऊब यानी मुख्तलिफ शाखें, मुख्तलिफ कबीले और मुख्तलिफ खानदानों में पैदा किया है। शोबा व क़बाइला लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे से मुतारिफ हो जाओ, ताकि एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे का परिचय हो जाए, ताकि एक दूसरे की पहचान हो जाए। इसलिए तुमको कबीले और खानदानों में तकसीम किया है। इसलिए नहीं कि तू अंसारी है तो अंसारी का निकाह अब्बासी से नहीं हो सकता, अब्बासी का निकाह अंसारी से नहीं हो सकता, या मेवाती का निकाह अंसारी से नहीं हो सकता, या बंजारे का निकाह अंसारी से नहीं हो सकता, या फला का धुने से नहीं हो सकता, इसका उससे नहीं हो सकता। इसलिए पैदा नहीं किया है अल्लाह ने, मुतारिफ होने के लिए पैदा किया है। कामों काज की एतबार से ये तारुफ बताया है, लेकिन इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे बेहतर, बाइज्जत और शर्फ व बुजुर्गी वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा परहेजगार, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, चाहे वो बंदा हो या बंदी। लिहाजा इस्लाम ने औरत को बड़ा अजीम मकाम दिया है, और इस्लाम ने जब औरत को अजीम मकाम दिया है, अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दूं, अगर मैं आपको कोई तोहफा दूं, और तोहफा भी ऐसा दूं कि दुनिया में आपको वो तोहफा कोई और ना दे, तो फिर उसके बाद आप मेरा एहसान मानेंगे, आप मेरा कहना मानेंगे, आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो आप कहेंगे, आपका जवाब होगा, मेरा ये सवाल है, आपका ये जवाब होगा कि आप अगर हमें ऐसा तोहफा और ऐसा गिफ्ट दें जिसमें हमारी हयात है, जिसमें हमारी जिंदगी के लिए एक स्टाइल है, जिसमें हमारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है, जिसमें हमारी जिंदगी के लिए राहत है, जिसके अंदर हमारी जिंदगी, जिसके अंदर हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक जो है बेहतरीन हमारे लिए सुकून है, तस्कीन है, इत्मीनान है, चैन है, ये सारी चीजें हैं, तो अब बताइए आप ये कहेंगे कि हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसा तोहफा, ऐसी चीज अगर आप हमको इनायत कर देते हैं, ऐसा तोहफा अगर आप हमको दे देते हैं तो जिसमें हमारी लाइफ बन जाती है, जिसमें हमारी जिंदगी बन जाती है, तो हम आपका जिंदगी भर शुक्रिया अदा करेंगे। आप जो कहेंगे वो करेंगे, आप जो बताएंगे वो करेंगे। ये सारी चीजें जब आप करने के लिए एक इंसान के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदियों को ये एक अजीम तोहफा दिया है कि उसकी बंदियां
اس کی بندیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، ان کی اللہ نے اپنی بندیوں کو کی عزت کروائی، اللہ نے اپنی بندیوں کی عزت کی حفاظت کر لی اور ان کا مقام و مرتبہ واضح کر دیا۔ جب اللہ نے یہ سارے مقام اور مرتبوں کی وضاحت فرما دی اور جب اللہ نے اتنا بڑا مقام عورتوں کو دے دیا، خواتین کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا، تو اب خواتین کا کیا فرض بنتا ہے کہ خواتین اسلام کے بتائے ہوئے عوامل پر، اسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر، اسلام کے بتائے ہوئے مسائل پر اسی طرح چلے جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو حکم فرمایا ہے۔ لیکن نہیں، خواتین اسلام تو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گی، انہیں نے تو قسم کھائی ہے کہ جب عید کا موقع آئے گا تو بازاروں میں بے پردگی سے جائیں گی، لالی لپسٹک لگا کے جائیں گی، اور لپسٹک کبھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں لگائیں گی، اپنے شوہر کے سامنے خوشبو نہیں لگائیں گی، اپنے شوہر کی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گی، بلکہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے کریں گی۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ غیروں کو خوش کریں، اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش کریں۔ اگر آپ نے شوہر کو خوش کر دیا تو وہ آپ کی جنت ہے، اگر آپ نے شوہر کو ناراض کر دیا تو وہ آپ کی دوزخ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس لحاظ سے اسلام نے یہ بات کا حکم دیا ہے کہ آپ عزت سے رہنا سیکھیں، اپنی عصمت کو محفوظ رکھیں، غیروں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی نظریں پست کریں، اور اتنی میٹھی آواز میں غیروں کے سامنے نہ بولیں کہ وہ لالچ کرنے لگے کہ کہیں یہ عورت مجھے حاصل ہو جائے، یا اس سے میں عشق و معاشقہ کر لوں، یا اس سے عشق کے جنون میں پھنس جاؤں۔ اس طریقے کی حالتیں وہ پیدا اور طاری نہ کر لے۔ لا تخضعن بالقول، کہا کہ اپنی بات میں کبھی لچک پیدا مت کرنا، اکڑ سے زور سے بات کرنا، اگر کسی غیر مرد سے بات کرتے ہیں لچک میں بات نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا آئیے صاحب ہمارے شور ہو گھر پہ یا نہ ہو، آئیے صاحب بیٹھیے تشریف رکھیے میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، یہ کر دیتی ہوں۔ اس طریقے سے نرمی سے نہیں، بلکہ آپ سختی سے کہہ دیجئے میرے شوہر میرے گھر پر موجود نہیں ہے، میرے شوہر موجود نہیں ہے، آپ بھی چلے جائیں، آپ بعد میں واپس آئیں، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ یہی طہارت کے لیے، یہی نظافت کے لیے، یہی شرافت کے لیے، یہی تقوی کے لیے سب سے اچھا امر ہے، سب سے بہترین بات ہے۔ اس لحاظ سے میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام نے جو آپ کو مقام دیا ہے، اسلام نے آپ کو جو حق دیا ہے، اس حق کا صحیح استعمال کیجئے اور اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ کامیابی کامرانی آپ کے قدم بوس ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے جائیں تو آپ باقاعدہ اسلامی قوانین کے ساتھ، اسلامی آداب کے ساتھ، اسلامی معاشرت کے اصول کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کرنے جائیں، آپ پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ اسلام نے آپ کو تعلیم سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو ڈاکٹر بننے سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو انجینئر بننے سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو فلسفی بننے سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو محدثہ بننے، فقیہ بننے سے نہیں روکا۔ اگر محدثہ اور فقیہ دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لو، اور اگر جو ہے اصول کو سلجھانے والی اور اصول کو سمجھنے والی عورت کو دیکھنا ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لو، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو تمام ازواج مطہرات کو دیکھ لو، آپ کی بیٹیوں کو دیکھ لو، اور آپ کی صحابیہ کو دیکھ لو کہ مسائل کے معاملات میں کوئی ان کے پاس رعایت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کے تمام مسائل کو عورتیں پوچھتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب بتاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں آتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بھی بیان فرما دی، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ کبھی صحابیات نے شرم محسوس نہیں کی علم کے حصول کے لیے، چنانچہ حیض کے مسائل میں، استحاضے کے مسائل میں، اور دیگر تمام عورتوں کے پوشیدہ مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھلی رہنمائی فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کتاب الحیض کو اٹھائیے، باب الاستحاضہ کو اٹھائیے، آپ دیگر اور تمام
عورتوں کے متعلق جو وہابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھا ہے، اور وہ باب باندھا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علم کو حاصل وہی کر سکتا ہے جس کو شرم نہ ہو، علم کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو تکبر نہ ہو، اور جو متکبر ہے اور جو شرم کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو اجتہاد کے مسائل، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے، ان تمام مسائل کو سیکھیے، سمجھیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ یہ سارے عمل کرنے کے لیے کہ حیض کے حالت میں کیا عورت اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، اور استحاضہ کی حالت میں نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، یہ سارے مسائل کا سیکھنا عورتوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، چونکہ اسلام نے انہیں رہنمائی کی ہے، اس اسلام نے جس اسلام نے ان کے مقام اور مرتبے کو اونچا کیا ہے، بلند کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے عورتوں کے مقام کی طرف جو ہے دھیان دلایا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ میرے درس کو سن رہی ہو، اگر میرے درس کو سن رہی ہو، یہ چند نصیحتیں ہیں، یہ چند موعظت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اسلام نے آپ کو اتنا ہی حق نہیں دیا، اسلام نے آپ کو بہت حق عطا فرمائے ہیں، اسلام نے آپ کو وراثت میں حق دیا ہے، وراثت کا حق جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ رب العزت نے عورتوں کا بھی حصہ زمین و جائیداد میں، مال و دولت میں باپ کے مرنے کے بعد قرار دیا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے پاس ان کی گرفتاری ہے۔ آپ کو اللہ نے بہت بڑا حق دیا ہے، نکاح کے اندر مرد کو پیسہ لینے اور پیسہ حاصل کرنے اور کسی طرح کی دولت کو حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن عورت کو پیسہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ عورت مہر کے طور پہ اپنے شوہر سے مہر لے گی، چاہے وہ مہر جتنے پہ راضی ہو جائے، چاہے وہ کم پہ راضی ہو یا زیادہ پہ راضی ہو جائے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مہر کا تعین ہوگا، مہر کو متعین کیا جائے گا۔ لیکن آج جاہلیت اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ لوگوں نے بارات کے نام پر لوٹنا شروع کر دیا، منگنیوں کے نام پر لوٹنا شروع کر دیا، اور نکاح جو سادگی سے ہونے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیات سے، کسی بھی ازواج مطہرات سے یہ سوال کیا کہ تم مجھے جہیز دو، اپنے گھر سے اتنے پیسے لاؤ، اپنے گھر سے اتنا وہ لاؤ؟ یہ کبھی حکم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے صحابہ نے کبھی جہیز کے اوپر دھیان نہیں دیا، کبھی یہ بات نہیں کی۔ تو آج جو معاشرہ جاہلیت کی رسموں پر چل رہا ہے، ان رسموں کو توڑنا اور ان کو ہٹانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج خواتین کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بڑی سے بڑی عالمہ ہوتی ہے، معلمہ ہوتی ہے، پھر بھی اپنے باپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اتنا جہیز چاہیے، مجھے اتنا روپیہ چاہیے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے۔ نہیں نہیں، باپ کے مرنے کے بعد جس طرح باپ کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹے کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا حق بھی وراثت میں ہے۔ جتنا اس اللہ نے بیٹیوں کو حق دیا ہے اتنا حق دینا ہے، اور جو کوئی نہیں دیتا وہ مردود ہے، وہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی، وہ اللہ کے یہاں حقوق کے معاملے میں پکڑا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جب تک کہ حقوق العباد کو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دیتا، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اس معاشرے کو سمجھانا، اس کو سلجھانا ایک ماں اور ایک بیٹی اور ایک بہن اور ایک خالہ اور ایک پھوپھی کا حق بنتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا اسلام نے آپ کو مقام دیا، جتنا اسلام نے آپ کو مرتبہ دیا، جتنا اسلام نے آپ کو اونچا اٹھایا، اتنا ہی آپ اسلام کو نیچا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جتنے رسم و رواج شادیوں میں، بیاہ میں، جتنے بھی رسم و رواج نکلتے ہیں، وہ سب میں ہاتھ عورت کا رہتا ہے، خاتون کا رہتا ہے، عورت ہی نکالتی ہے رسمیں۔ میرا لڑکا ہے، ارے میرا لڑکا تو بنو بن کے جائے گا، ٹھنو بن کے جائے گا، میرا لڑکا دولہا بن کے جائے گا، پولا بن کے جائے گا، اور ایسا دولہا اور پولا بنے گا کہ ہاتھی پہ بیٹھ کے جائے گا کہ گھوڑے پہ چڑھ کے جائے گا۔
کہ اس کے ہار ڈلے ہوں گے، کہ اس کے چہرے پر ہار لگے ہوں گے، اور جب تک اس کو سجایا نہیں جائے گا، بینڈ جب تک بجایا نہیں جائے گا، تب تک اس عورت کا دل خوش نہیں ہوگا، اس ماں کا دل خوش نہیں ہوگا۔ کیسی امت مسلمہ کی بیٹی ہے تو، کیسی اسلام کی شہزادی ہے تو، کیسی اسلام کی ماننے والی ہے تو، کہ اسلام نے تجھے زندہ دفن ہونے سے بچا لیا، اسلام نے تیرا مقام اور مرتبہ اونچا کیا، اور تو بدعات کا حکم دیتی ہے، رسم و رواج کا حکم دیتی ہے۔ لعنت ہو ایسی عورتوں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، اللہ تبارک و تعالی، کوئی سوال کر رہے ہیں کیا؟ ہاتھ اٹھایا ہے کسی صاحب نے، اگر کوئی سوال ہو تو بات نہیں کر سکتے۔ نہیں شیخ کوئی اللہ مسئلہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حکم دیا ہے، بارات کی کوئی شکل اسلام میں نہیں، یہ سب اور ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ اسلام نے سادہ سمپل نکاح کرنے کا حکم دیا، باپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، الحمدللہ میں نے اپنی لخت جگر نور نظر کا نکاح خود پڑھایا ہے، خود پڑھایا ہے بے فضلہ تعالی۔ میں نے اپنی بیٹی کا، اور بغیر جہیز، بغیر لین دین، بغیر کسی کھانے پینے کے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا بے فضلہ تعالی۔ اور اس بات پر اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میری بستی میں آ کر کے پوچھ لے، سوال کر لے۔ تو میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اور اسی طرح ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اسلام نے ہمیں جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور خواتین کو تو بالخصوص اللہ اور اس کے رسول پر چلنے کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کا جو ہے، خواتین کو جو حق دیا گیا ہے، تو وہ زیادہ ہی زیادہ انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ ان کو مقام اور مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا، ان کو یہ چیز کہاں سے حاصل ہوئی۔ اس لحاظ سے خواتین کو تو اور ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور خواتین کو ایسے بدعات، ایسے رسومات، ایسے رسم و رواج کو مٹانا چاہیے۔ ہماری عزت کا تحفظ اسلام میں ہی ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزت کا تحفظ اسلام میں ہی۔ میوٹ ہو گئے شیخ آپ۔ شیخ آپ میوٹ ہو گئے ہیں۔ شیخ آپ میوٹ ہو گئے ہیں شیخ۔ میوٹ ہو گئے ہیں شیخ آپ۔ ہوا شیخ؟ جی الحمدللہ اب ہو گئے۔ جی، تو آخر میں دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں۔ جی شیخ، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کے صحیح اصولوں، تمام ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، خاتمہ ایمان اسلام پہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ فرمائیے شیخ، یہ ہاتھ کنہوں نے اٹھایا ہے؟ راحت ہے کوئی؟ وہ پتہ نہیں ایسے ہی اٹھ گیا ہوگا شاید ان کا ہاتھ۔ اچھا اچھا، میں سمجھا کوئی سوال وغیرہ ہے جو اس کی وجہ سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ شیخ آدھا گھنٹہ ہو گیا شیخ؟ الحمدللہ وقت تو ہوا بہتر، ایک دو سوال کر لیتے ہیں شیخ۔ جی جی، پہلا سوال یہ کہ خواتین، قرآن مجید اور دینی علوم سے خواتین کو بے انتہا دور کر دیا جاتا ہے۔ دینی علوم اور قرآن مجید کی تعلیم سے خواتین کو دور کر دیا جاتا ہے مختلف بہانے بنا کر، تو آواز اٹک رہی ہے شیخ۔ آپ کا پورا سوال سن نہیں سکا میں۔ جی شیخ میں بتا رہا ہوں۔
ہم یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ دینی علوم اور قرآنی تعلیمات سے خواتین کو مختلف بہانے بتا کر یعنی دور کر دیا جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا اور کس طریقے سے اس معاملے کی اصلاح ہو پائے گی؟ ایک بار آپ خواتین تعلیم کی حقدار نہیں ہے اس قسم کی باتیں کر کے. جی جی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہیں، وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے وہ تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں سب کو خطاب کیا گیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان میں مرد بھی داخل ہے اور عورت بھی داخل ہے. تو تعلیم، دینی تعلیم کے لیے یا عصری علوم کے لیے، دونوں، حالانکہ لوگ تقسیم کرتے ہیں عصری علوم اور دینی تعلیم. عصری علوم اور دینی تعلیم دونوں ایک ہی تعلیم ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، چونکہ دین کے بغیر عصری علوم اور عصری علوم کے بغیر دین کا علم حاصل کرنا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، ساری تعلیم کا حق جس طرح مرد کو حاصل ہے اسی طرح عورت کو بھی حاصل ہے، لیکن اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہے. دائرہ کار سے مراد یہ ہے کہ عورت پردے کے ساتھ اسلام کی تعلیم کو حاصل کر سکتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور جو مسئلہ درپیش ہوتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو الحمدللہ واضح کرتی اور بتاتی. یہاں تک کہ بعض دفعے عملی طور پہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بتایا کرتی، جیسا کہ اور آپ کے بھانجے آپ سے پوچھنے آئے تو ان کو باقاعدہ غسل کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غسل کیا کرتے تھے، اور پھر ان کو پردے سے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا یہ معاملات بتائے ہیں. تو عورت سے بھی مسائل دریافت کیے جا سکتے ہیں، جبکہ عورت دائرے کار میں رہ کر اسلامی مسائل کو بتائے، اور اسلامی مسائل کو عورت سکھا بھی سکتی ہے اور مرد بھی سکھا سکتا ہے. سب کو حق حاصل ہے، کیونکہ تعلیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی. اور فرمائیے شیخ. ایک مسئلہ بہت ہی اہم ہے شیخ. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. دراصل ایک حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ خاتون 3 گھروں کے علاوہ کہیں اور اپنے لباس کو نہیں بدل سکتی ہے. جی جی جی. تو اس کو لے کر بعض لوگ جو خواتین کی تعلیم کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاسٹل وغیرہ میں خواتین کو نہیں ڈالا جا سکتا ہے، شرعی طور پر یہ درست نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے بس سے یا کسی بھی ذریعے سے خواتین کو یعنی بچیوں کو. تھوڑی دیر بعد بات کروں گا، ذرا ابھی میں مسائل چل رہے ہیں، تھوڑا نیٹ پہ بات چیت چل جاؤ خواتین سے. جی شیخ. اسی طریقے سے گھر سے اسکول یا مدرسے تک یا جو اسکول کالج جو بھی ہے اس درمیان خاتون یا لڑکیاں جو ہوتی ہیں اپنے ان کے محرم ساتھ میں نہیں ہوتے، ایک تعداد ان کی خواتین کی ہی سب رہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ محرم ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ ساری باتوں کا کیا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے، جو بات پہلا سوال ہے آپ کا، وہ سوال یہ ہے کہ 3 گھروں سے زائد میں عورت لباس نہیں اتار سکتی. بالکل حق ہے، صحیح ہے. اور جب ایک بچی پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور ہاسٹل میں موجود رہتی ہے تو ہاسٹل میں وہاں پر مرد نہیں پہنچتے اور وہاں خواتین ہی خواتین یعنی لڑکیاں ہی لڑکیاں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے لیے باقاعدہ غسل خانے کا بھی انتظام اور سارے تمام امور ہوتے ہیں. تو جس طرح ایک مرد کے لیے انتظامات رہتے ہیں وہاں عورتوں کے لیے بھی پورا انتظام، اور وہ سپریٹ رہتا ہے، الگ رہتا ہے. اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر بالکل تنہائی اور الگ ہے، کسی کا گھر بھی نہیں، وہاں کوئی رہنے والا بھی نہیں، کسی کا آنا جانا بھی نہیں، تو ایسی جگہ پر کوئی ممانعت کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اختلاط مرد و زن سے بچانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں جس جگہ پر عورتوں کی سپریٹ تعلیم کا انتظام ہو تو وہاں اختلاط مرد و زن نہیں ہو پائے گا. تو ایسی صورت میں اس کو اس بات پر محمول کرنا صحیح نہیں ہوگا. درست بات یہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال کیا, دوسرا سوال کیا تھا شیخ آپ کا؟ جی شیخ, یعنی ویکل کے ذریعے سے, گاڑی کے ذریعے سے, گھر سے, ہاں ویکل کے ذریعے سے اور پیدل چل کر کے لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں, ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں اگر ہوتا. بچیاں, ہاں کوئی محرم نہیں ہوتا. اگر دور دراز کا سفر ہے تب تو محرم کا ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ حدیث کے اندر ہے. اور اگر قریب میں جیسے بازار تھوڑی دور ہے تو اور سواری سے بہت سارے لوگ بھی جا رہے ہیں, عورتیں جا رہی ہیں, تو ان عورتوں کے ساتھ وہ لڑکی خاتون عورت کے ساتھ جا سکتی ہے, عورت عورت کے ساتھ سفر کر سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح لڑکی جیسے مارکیٹ میں بازار میں عورتیں جا رہی ہیں, اگر عورتیں عورتوں کے ساتھ مل کے جا رہی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. تنہائی میں تو لڑکی کا باہر نکلنا درست نہیں ہے, تو اس کے لیے گھر والوں کو انتظام کرنا ہوگا کہ وہ ہماری لڑکی کس طرح محفوظ مدرسے تک یا اسکول تک جا سکے. اس کے لیے گھر والوں کو انتظام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اسلام کی کوئی وہ نہیں ہے اور تعلیم میں رکاوٹ کا کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے لیے گھر والوں کو انتظام کرنا ہوگا. جی شیخ, بارک اللہ فیکم. اسی طریقے سے ایک اور بہن نے سوال کیا ہے کہ پیریڈ کے ایام میں موبائل فون سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, موبائل فون کی تلاوت ہو رہی ہو اور اچانک سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ کرنا درست ہوگا؟ موبائل سے تلاوت ہو رہی ہو اور سجدہ کا آ جائے تو سجدہ کرنا, دو چیزیں ہیں اس میں, دو اگر باتیں ہیں شیخ تلاوت اس میں. سن رہا ہے, سننے کے بعد تلاوت سن رہا ہے اور سجدے کی جو ہے آیت آ جائے تو یقیناً تلاوت کرنی پڑے گی, کیونکہ قرآن مقدس کی اس آیت تک اس کا ذہن تو پہنچ ہی گیا ہے جس آیت کو, اور سننا اس بات کا لزوم ہے کہ اسے سجدہ کرنا ہی چاہیے. لیکن تو یہاں اگر پر سنتا نہیں, جی اس میں جو مسئلہ ہے نا شیخ, پیریڈ کے ساتھ ہو خاتون اور قرآن کی تلاوت موبائل فون سے کر رہی ہو, تب سجدہ تلاوت آ جائے تب کیا معاملہ ہے؟ مطلب یہ کوئی کام کر رہی ہوں؟ نہیں شیخ, حائدہ خاتون. اچھا, حائضہ خاتون, اس کے لیے حکم نہیں ہوگا. جس طرح قرآن کی تلاوت کا اس کے لیے حکم نہیں ہے, اسی طرح اس کے لیے سجدے کا بھی حکم نہیں. جی شیخ, جزاکم واللہ اللہ خیر. اعلم. بارک اللہ فیکم شیخ, ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی مصروفیات میں سے کچھ وقت دیا اور ہمیں مستفید کیا. انشاءاللہ تعالی آج کا یہ جو درس ریکارڈ کیا ہے ہم نے, اور اس درس کو انشاءاللہ ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مرد و خواتین اس سے مستفید ہو سکے. اور ہم آپ کو امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین اور سامعات آپ کی باتوں کو سمجھے ہوں گے اور انہیں عمل میں بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین دین کی تمام باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.